آیت نمبر 114 کی تلاوت شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح اور مطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ فكلوا آیت نمبر 114 سے 117 تک کے ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دو کیا خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی اور اس سے پہلے تم کو تورات اور انجیل اور زبور بھی عطا کی۔ یہ ایک آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کا کلام جو ہے یہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب کی طرف ہے جو کہ مانتے تھے تورات اور انجیل کو، اور انہی کی کہا جائے کہ شے پر کفار جو تھے، مشرکین جو عرب تھے مکہ اور مدینہ کے، وہ بھی ان کی شے پر یہ سوالات کرتے تھے کہ کوئی نبی ہیں تو پھر بتائیں، یعنی ان میں تجسس تھا، لیکن جن کے دل کمزور تھے ان کو یہ بولتے تھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی وچ نہیں ہے، اور کوئی نبی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ آج بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ سنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یزید نے بھی کہا تھا کہ کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن بادشاہت ملی تھی، اسے طاقت میں تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ نبی کہہ دو کہ خدا کے سوا اور کون منصف ہے جس کو میں تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف کتاب بھیج دی ہے، اور اس سے پہلے کتاب تورات زبور بھی تمہاری طرف نازل کی گئی، اور تم ہرگز فلا تکونن من الممترین، ممتر کہتے ہیں جو شک کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے جب یہ آیت کا نزول ہوا اور ہمارے لیے تا قیامت کے حکم ہے، کوئی کتنی بڑی دلیل لے آئے کہ یہ ثابت کرنا چاہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، آپ کی ذات پاک جو ہے وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین نہیں ہے، کوئی سر کے بل کھڑا ہو جائے، ہوا میں اڑنے لگے، پانی پہ چلنے لگے، مردے جلا دے، آپ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھا دے، آپ نے اس پہ ایمان نہیں لانا۔ ایمان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھ لیں۔ جو اہل کتاب تھے ان کے پاس کتاب تھی، حضرت عیسیٰ پہ جب انکار کیا تو ان پہ لعنت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کتاب کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنی ہوئی قوم کہا تھا، جب انہوں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروا دیا آپس میں ایک دوسرے سے۔ اسی طرح سے پچھلی قوموں پر جس قوم نے اللہ سے انکار کیا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی بے ادبی کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم برباد کر دیا۔ خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، مسلمان خطا کر سکتا ہے، لیکن عقیدے کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف پر ہی پوری ہیں، اور ان کو بدلنے والا اور سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے، سب سمجھتا ہے، لیکن بندے کے ساتھ وہ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اور پھر اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں وہ گمراہ ہیں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا سورہ فاتحہ میں، فرمایا نا کہ ایک صراط مستقیم ہے، ایک صراط مغضوبین ہے، اور ایک صراط وَلَا-الضَّالِّین ہے۔ تو یہ ضالین جو دلالت والے ہیں وہ اکثر لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی کو خدا مانتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بدھا کو بھی خدا مانتے ہیں، لوگ کہ
کرشنا اور ان کو رام کو بھی خدا مانتے ہیں، جبکہ وہ پیدا ہوئے وہ مر گئے، ان کے نشان بھی نہیں ملتے، بدھا کی بھی نہیں پتہ کہاں گیا اور نہ ہی ان کا رام کرشن کا پتہ۔ حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے خدا مانا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کے مطابق اٹھا لیا، ان کے عقیدے کے مطابق غائب ہیں۔ اسی طرح سے عزیر علیہ السلام کو جیسے بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اسی طرح ہر انسان نے خدا بنا لیا ہے۔ یہ دلالت کے راستے ہیں۔ ایک غضب کا راستہ جو ہے وہ ان کے لیے ہے جن کو کتابیں دی گئیں، اور کتاب کو سمجھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، حقیقت کو جانتے ہوئے اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے حکم کا، اللہ کے نبی کا انکار کرنا، یہ دلالت غضب کی نشانی ہے۔ تو بنی اسرائیل، یہ جو بنی اسماعیل تھے، یہ منتظر تھے حضور کے آنے کے۔ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل والے جس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی آئے، کتابیں آئیں، تو یہ کہتے تھے ہمارے پاس بھی اللہ کا کوئی جب نبی آئے گا اور ہدایت کی کتاب آئے گی تو ہم اس کو قبول کر لیں گے اور پھر ہم ان پہ فضیلت اپنی بیان کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ جب یہ تمہارے پاس کتاب اور اللہ کا رسول آ گیا ہے تو تم کہاں ان بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، یا تم کہتے ہو کہ یہ تم اسماعیل کی اولاد ہو یا عرب ہو، تو یہ بات ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کہاں کچی دکھی، کون سی ایسی بات تھی؟ صرف ایک ہی بات تھی قریش کے ساتھ کہ وہ اللہ پہ، اکیلے پہ، توحید پہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، پھر نبی پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور تمام چیزیں حضور کی ذات سے شروع ہوئیں۔ اور حضور کی ذات ایک بڑا نمونہ تھی ان کے لیے، وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس کا ادراک رکھتے تھے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو یعنی کہ دلالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یدل عن سبیلی وہ عالم بالمہتدین، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پہ۔ اچھا، اگلی آنے والی آیات جو ہیں، یہ اس میں ذرا میں تھوڑی سی تمہید بیان کر دوں کہ اس میں ذکر ہو رہا ہے ذبیحے کا۔ ذبیحے کے چند مسائل ہیں جو کہ سمجھ لیے جائیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے حلال جانور اور ایک ہوتا ہے حرام جانور، یعنی سور حرام جانور ہے، آپ اس کو ذبح کر لیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ ذبح کرنا جو ہوتا ہے وہ اسلامی طریقے سے جانور کے گلے پہ جب چھری چلایا جائے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اس کو 3 بار پانی دینا چاہیے، اس کو 3 بار اناج دینا چاہیے، اس کو قبل رخ بٹھا پہلو پہ لٹا دینا چاہیے، اس کو اذیت نہیں دینی چاہیے، دوسرے جانور کو اس سے دور رکھا جانا چاہیے، اور پھر اس کو چھری جب چلائے، جو بندہ چھری چلائے وہ چھری تیز ہو اور بہت تیزی سے کام کرے، یا کھردری نہ ہو تاکہ جانور کو اذیت نہ ہو، اور اس کی یہ ساری رگیں، جگلر وین اور نرخرا کٹنا چاہیے، ریڑھ کی ہڈی پہ نہ کاٹا جائے۔ اور پھر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر وہ شخص پڑھے جو اس چھری کو ہولڈ کر رہا ہے۔ عموماً عورتیں جو ہیں ان سے سنبھلتا نہیں ہے، وہ ڈرتی ہیں، اور آدمی بھی کئی ڈرتے ہیں، ذبح کرتے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ چھری کیسے پکڑے، گلا کاٹنا بہت مشکل کام ہے، تو قصائی ان کے ہاتھ سے چھری پکڑ لیتا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ کو، ان کا دونوں کا ہاتھ لگا ہوتا ہے لیکن قصائی کا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قصائی کے جب ہاتھ چلے تو جس بھی کسی قسم انسان کا ہاتھ ذبح کے وقت چلے گا، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کرا تو وہ ذبح نہیں ہوا، حلال ذبح نہیں ہوا، شرعی ذبح نہیں ہوا، اس کو کھانا منع ہے۔ یہ حنفی فقہ ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ آیت کا سہارا لے کے کہتے ہیں کہ جو نیازیں دی جاتی ہیں ہمارے بر صغیر کے یا دوسرے ملکوں میں، کہ جناب یہ ہم نے صدقہ کیا ہے غوث پاک کے نام کا، لیکن ذبح کے وقت پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ کہا جاتا ہے اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے، یا حضور کو پہنچے، یا کسی ولی اللہ کو پہنچے، یا ہمارے آباء و اجداد کو، مرحومین کو پہنچے، زندوں کو پہنچے، مردوں کو پہنچے، مرحومین کو پہنچے، جس کو پہنچے۔ لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، بسم اللہ۔ اگر یہ پڑھا جائے جو کہ قریش پڑھا کرتے تھے، بے اسم حبل و بے اسم لات و منات اور عزا، یہ جو تھے نا، یہ کفر شرک ہے۔ جیسے ہندو پڑھتے ہیں کہ وہ بلی دیتے ہیں ان کے بھگوان کے نام کی، تو لیکن جب وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کا نام پکارتے ہیں، جو شرک ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بسم محمد اکبر، یعنی بسم اللہ اکبر، بسم اللہ و اللہ اکبر، ہم یہ کہیں بے اسم محمد اکبر، نعوذ باللہ، یہ شرک ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا، یہ کھانا ذبح نہیں ہوگا۔ تو یہ ذبح سمجھ لیجئے، اور اس کو حرام اور حلال کا مسئلہ سمجھ لیں، کیونکہ بر صغیر میں عموماً ہم کہتے ہیں کہ جی حلال ہے، نہیں ہے۔ حلال کا مطلب ہوتا ہے گائے حلال ہے، بیل حلال ہے، اونٹ حلال ہے، گائے بکری حلال ہے، مرغی حلال ہے، تمام مخلوقات جو حلال ہیں وہ حلال ہیں۔ جو حرام جانور ہیں جیسے سور ہے، یعنی جیسے درندے ہیں، وہ حرام جانور ہیں، ان کا گوشت ہمیں نہیں کھانے کی اجازت، سوائے اس کے کہ جان بچانے کے مقدار کا کھا کر کے زندہ رہا جا سکے، بس اتنا الاؤڈ۔
تو یہ ایک چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں کے نام کا نہیں کھائیں گے، آپ نہ کھائیں، کوئی کھانا کسی کا ضرور نہیں ہے، لیکن آپ ان کو کھانے والوں کو مشرک نہیں کہیں گے جو کہیں گے ہم نے حضرت خواجہ غریب نواز کی یا داتا گنج بخش کی ہم نے نیاز دی۔ نیاز کا مطلب ہوتا ہے ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ اپنے دادا کی ہم نے فاتحہ پڑھی یا فاتحہ ان کا صدقہ کیا، کسی کا عرس منایا۔ عرس مطلب ہوتا ہے عریس، عریس مطلب ہوتا ہے دلہن، عریسہ، عریس دولہا کو کہتے ہیں، عریسہ دلہن کو کہتے ہیں۔ جو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی الحق ھذا الرجل۔ جب مسلمان جواب دے دیتا ہے تو فرشتے اس پاک روح کو کہتے ہیں کہ تو اب دلہن کی طرح سو جا۔ یعنی دلہن کیوں عروسہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جب بچیاں ان کی، ہمارا تہذیب یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی ہوتی ہیں، ان کی اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے، تو ان کو سکون ہوتا ہے کہ اب ان کو ایک زندگی کی تلاش نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال دی گئی ہے اس طرح سے آیت پڑھ کے، اور یہ حدیث میں اس کا بیان۔ تو عرس جو ہے وہ عروسہ سے نکلا، یعنی روح جو ہوتی ہے وہ دلہن ہوتی ہے، یعنی روح جو ہے وہ اپنے رب سے مل گئی۔ اور عالم برزخ میں 2 جگہیں ہیں، ایک ہے اعلیٰ علیین اور ایک ہے سجین۔ اعلیٰ علیین میں مسلمانوں کی روحیں ہوتی ہیں، اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک اپنی قبر میں جگہ ہوتی ہے، اس کو وسیع اور کشادہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا چاہ زمزم پہ ہے۔ تیسرا اپنے بیت المقدس میں بھی کچھ جگہ ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے 7 آسمانوں پہ درجات ہیں۔ پھر جنت میں جو پرندے ہیں ان کے دلوں میں جگہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس طرح سے بیان کی گئی ہیں۔ سجین کہا گیا، سجن کہتے ہیں جیل کو، اور جیل جو ہے وہ کافر کی روح ہوتی ہے جو کہ جیل میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ 7 زمینیں ہیں جس میں سجین کہا گیا، وہ قید ہوتی ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اس بات کو سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیات کو سنیے اور اس کا مفہوم سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔ آیت نمبر 120 پہ آج رکیں گے۔ اس میں چند اور وضاحت آ گئیں جو بیان کر دوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو حرام جانور ہیں وہ بتا دی گئیں۔ اس کا مطلب تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن کو حرام کیا گیا ہے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جمع و خون، وہ جو بہتا خون ہے جب وہ جم جائے تو اس کو نہ کھایا جائے، یعنی جانور کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس کو۔ لیکن جب ہم گوشت کاٹتے ہیں تو گوشت کے اندر تھوڑا خون ہوتا ہے جو کہ دھونے کے وقت نکلتا ہے، تو اس کے وجہ سے وہ گوشت حرام نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرغی کے اندر کچھ گوشت میں جو خون نکلتا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات کو سمجھ لیا جائے، جو بہتا خون ہے جس کو کہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے کھٹمل ہے
یا مچھر ہے یہ کاٹ لیتے ہیں، ان کا خون کی دورانی کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن علماء کے نزدیک یہ خون حرام نہیں ہے، اگر آپ پہ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن بہنے والا خون جو ہے وہ اگر نہ نکالا جائے، جانور پہ جھٹکا دے دیا جائے تو اس کے خون میں جم جاتا ہے، کیونکہ باڈی فریز ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات کی وضاحت ہوئی۔ دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں جن کو کھانے کی اجازت دی جسم جانور کے حصوں کو، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے تو یہ چیزیں جو حرام ہیں، آپ کیسے نبی ہیں جو ان کو حلال کر دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ بات کی وضاحت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے طور پہ بنی اسرائیل پہ یا ان کی سزا کے طور پہ ان کو منع کیا تھا کہ جانور کے سارے حصے نہیں کھا سکتے، وہ پیٹ کی چربی کے سوا باقی اور کوئی چربی نہیں کھا سکتے، وہ کچھ پٹھوں کے جسم کے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے۔ آپ اس لیے دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، یا ہمارے امریکہ میں جو ڈرم اسٹک بیچتے ہیں، یعنی جانور کی جو بکرے کی اس کی حصے، وہ حصے ہوتے ہیں جو یہودی کاٹ کر کے تو لے دیتے ہیں لیکن وہ خود نہیں کھاتے، تو ہمارے مسلمان بھائی لوگ خرید کے لے آتے ہیں اور مسلمانوں کو حلال کہہ کے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا ذبیحہ جو ہے، چاہے کوئی بھی کاٹے، اگر اس نے اللہ کے سوا کسی کا نام لیا اور یا کہ اللہ کا نام نہیں بھی لیا تو بھی وہ ہمارے لیے ذبیحہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے عرب برادران ہیں، ان کا فقہی طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور نے اہل کتاب کا کھانا کھا چکے ہیں، اور جب انہوں نے ان کو بھیجا تھا انہوں نے اس پہ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے اس کو کھا لیا تھا۔ لیکن جن کا ذکر ہے وہ والے عیسائی تھے، لیس میں ہوتے تھے، جن کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ان کے بعد نبی آنے والے ہیں۔ وہ جو حضرت عیسیٰ کو آخری نبی یا ان کا بیٹا سمجھتے ہیں اللہ کا، ان کے ساتھ مسئلہ ہے، ان کا نہیں کھا سکتے۔ یہ آپ کو آج کل جو نئی بائبل نکلی ہے ابھی مصر میں، اس کے اندر یہ مل گئی ہیں شواہد کہ ایسے عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اور انجیل برناباس میں تو یہ پہلے سے ہی موجود ہے لیکن وہ بات نہیں مانتے۔ تو انشاءاللہ اب یہاں رکتے ہیں۔ بات کی وضاحت یہ ہے کہ کون سا کھانا جائز ہے، کون سا نہیں۔ تو حضرت علی سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اور آپ نے اس کا بڑا اچھا اور مختصر جواب دیا۔ آپ نے کہا وہ پرندہ جو چگتا ہو، اپنی پنجے میں پکڑ کے نہیں کھاتا ہو، وہ پرندہ جو چگ کر کے کھاتا ہو، جیسے مرغی ہے، جیسے کبوتر ہے، جیسے چڑیاں ہیں، یہ جائز ہیں۔ لیکن جو پنجے میں پکڑ کے کھاتا ہے جیسے چیل ہے اور دوسرے، وہ پرندوں میں جائز نہیں۔ چوپاؤں میں وہ جن کے کھر ہیں اور جگالی کرتے ہیں، یعنی گھاس کھاتے ہیں، درندے نہیں، جو کہ درندے گوشت کھاتے ہیں، اور وہ درندے جن کے پنجے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سمندری، اس میں آپ نے فرمایا جس کے گل ہیں اور جن مچھلیوں پہ اسکیلز ہیں، یعنی ان کی کھال ہوتی ہے، وہ والی جائز ہیں۔ اور جو زمین پہ بسنے والی جو اپنے کیا کہا جاتا ہے، جنہیں شرمس یا جھینگا وغیرہ کہا جاتا ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مکروہات میں سے ہیں۔ تو یہ ایک عام سی وضاحت ہے جس کو سمجھ لے جائے۔ کھانے کا پکا ہونا اور کچا ہونا شرط نہیں ہے، لوگ کچا گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہاں اگر آپ اس کو پکا لیں اور اس کو دھو لیں اچھی طرح سے تو اس میں سے جو بھی خون ہے اور اثرات ہیں وہ نکل جائیں۔ اور جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ جب کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا کیا دیتے ہیں، خون، بلڈ کلچر کرتے ہیں، تو خون کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ خون میں سے نکل جائیں تو جانور کی بیماری اس سے کم ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے اس کے نقصانات کم ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی بات رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں معافی کا خواستگار ہوں، اور اگر کوئی بات سب کے لیے میں احسن ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو آیت نمبر 122 سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو، کوئی وضاحت ہو تو فرما دیجیے، کوئی بات میرے سے رہ گئی ہو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کرے۔ میں دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ شر شیطان، شر انسان، تمام مخلوق کے شر سے اپنی پناہ عظیم عطا فرما۔ تمام بیماروں کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مغفورین کے درجات بلند فرما۔ ہمیں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اسلام پہ زندہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما۔ ہمیں رزق حلال وسعت و برکت سے عطا فرما، بچوں کے لیے عزت کے رشتے عطا فرما۔ ہم سب کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، حشمتوں کی، عفافوں کی، حیاؤں کی، ایمانوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔